دنیا میں زنا کب شروع ہوا تھا؟ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر ایک پہاڑی پر چلا گیا۔ قابیل پہلے سے ہی اپنی بہن اکلیمہ کو چاہتا تھا، اس لیے جب رات ہوئی تو شیطان نے قابیل کو ورغلایا کہ اپنی بہن سے زنا کر لو۔ چنانچہ قابیل اپنی سوئی بہن کے ساتھ لیٹ گیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوششیں بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ تورات میں ان کے نام حابیل و قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام سے توام پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے توام بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین و خوب رو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی آخر الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگار ہی کی نظر قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔
اس اسنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ نیسکافے قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ جلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں جلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بھی بوجھ اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے بین السطور اس کے ضمیر کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مار اور قتل کر دیا۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا، جبکہ حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹ دیا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ واللہ عالم۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ قرآن مجید میں مذکور شادی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس نعش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کی شمال میں ایک پہاڑ جبل کاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔
بعض मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कव्वों को भेजा था। इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी करीमा मुफस्सिर कुरान हैं और सदी के नाम से शोहरत रखते हैं। वो अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि वो कव्वे दोनों भाई थे, फिर दोनों लड़ने लगे हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद जमीन की तरफ झुका और उसे खोदने लगा, फिर गड्ढे में कव्वे को डाला और उसे दफन करके छुपा दिया। जब काबिल ने ये सब देखा तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कव्वे की तरह होने से भी आजिज हो गया कि अपने भाई की लाश छुपा लूं। फिर काबिल ने कव्वे की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। अहले सीर लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद हाबिल के कत्ल का सख्त रंजो गम था, क्योंकि वो उनका जानशीन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें हाबिल के बदले एक निहायत नेक और सादतमंद फर्जंद अता फरमाया। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनका नाम शीस रखा, जिसके मायने हैं अल्लाह का अतिया। हजरत शीस को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हाबिल की नाश दफनाने के बाद काबिल को वालिद के गुस्से का खौफ था, चुनांचे शैतान के मशवरे पर वो यमन फरार हो गया, जहाँ उसने सुकूनत इख्तियार कर ली और वालिद के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती बाद अज़ा बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल व गारत गर्दी, हसद व फसाद और आतिश परस्ती और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे काबिल के नाम आमाल में भी उस कत्ल का गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि कत्ल नाहक का पहला मौजिद वही है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजीद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले लोगों में खून का फैसला किया जाएगा। हाबिल और काबिल के इस किस्से में अल्लाह ताला आगे मजीद फरमाता है कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर उसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी की एक जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के यहाँ इंसानी खून की कितनी अहमियत और तकरीम है, और ये उसूल सिर्फ बनी इसराइल ही के लिए नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमेशा के लिए है। अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं कि काबिल को हाबिल के कत्ल नाहक की दुनियावी सजा फौरी तौर पर इस तरह दे दी गई कि उसकी पिंडली उसकी रान के साथ चिमट गई, और जिस तरफ सूरज का रुख होता उसका चेहरा भी अज खुद उधर ही घूम जाता। अपने भाई के साथ हसद, सरकशी और गुनाह की वजह से उसे ये रुसवाई और अजाब मिला, जबकि आखिरत का अजाब सख्त और अपनी जगह कायम है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी कुरान करीम में बयान किए गए किस्सों से मुताल्लिक फरमाते हैं कि अहले नजर जानते हैं कि कुरान करीम कोई किस्सा, कहानी या तारीख की किताब नहीं है कि जिसका मकसद किसी वाक़े को अव्वल से आखिर तक बयान करना हो, लेकिन माजी के वाक़यात और गुज़श्ता अक़वाम के कस्स अपने दामन में बहुत सी इबरतें और नसीहतें रखते हैं। यही तारीख की असल रूह है, और उनमें बहुत से हालात व वाक़यात ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ अहकाम शरीया की बुनियाद हैं। उन्हीं फ़वाइद के पेश नज़र कुरान करीम का असलूब हर जगह ये है कि मौका ब मौका कोई वाक़या बयान करता है, और अक्सर पूरा वाक़या भी एक जगह बयान नहीं करता, बल्कि इसके जितने हिस्से से उस जगह का कोई मकसद ताल्लुक हो तो उसका वही टुकड़ा वहाँ बयान कर दिया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा भी इसी असलूब पर नकल किया जा रहा है। इसमें मौजूद और आने वाली नस्लों के लिए बहुत सी इबरत और मवाइज़ हैं, और इस ज़िमन में बहुत से अहकाम शरिया की तरफ इशारा किया गया है। अल्लामा इब्न कसीर, उलूसी और कर्तबी ने तफासीर में लिखा है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हर हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा और एक बेटी। ये दोनों सगे बहन भाई होते थे, जबकि पहले हमल से पैदा होने वाला बेटा दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से शादी कर सकता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सल्बी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। जब हज़रत आदम और हव्वा दुनिया में आए और तवालिद व तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय बहन भाइयों के कोई और न था, और बहन भाई का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खुसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ता जायज़ होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तवालिद व तनासुल की वजह से ये जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल न थी।
اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا، چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی رکھ دی، چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اقلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آتا۔ شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھی لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جو کہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیس اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔
حضرت شیس نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔